خواجہ دوست ہیلو 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 السلام علیکم. آج ہم آن پیج اینڈ آف پیج ایس یو کے بارے میں پڑھیں گے. واٹ از آن پیج ایس یو اینڈ واٹ از آف پیج ایس یو. اچھا اوکے. There are two types of SEOs, on-page SEO and off-page SEO. So, first of all, what is on-page SEO? On-page SEO is also known as on-site SEO. It is the practice of optimizing web page content for search engine and its user. Common on-page SEO practices including optimizing title tags, content, internal links and URLs. اچھا آن پیج SEO میں کیا کیا چیز آتے ہیں ابھی ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. اوکے آن پیج SEO وہ چیز ہوتی ہے جو ایک پیج پر ہم کرتے ہیں، جیسا کہ اس کا URL ہو گیا، اس کا ٹائٹل ہو گیا، اس کی کنٹینٹ ہو گئے، اس کے ہیڈنگس ہو گئے، اس کے امیجز ہو گئے، اس میں ویڈیوز ہو گئے، جو ہم اس کو ایڈٹ کر سکے، اس کو جو پیج پر موجود ہو جس کو ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں، اس کو آن پیج SEO کہتے ہیں. جیسے کہ یہ ایک پوسٹ ہے، اس کے یہ ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے، اس کی یہ میٹا ڈسکرپشن ہے، اس کی یہ لنک ہے. ان ساروں کو ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں. اس میں یہ کنٹینٹس ہے، یہ ہیڈنگ ہے، یہ انٹرنل لنکس ہے، اس کو ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں. اس کو آن پیج SEO کہتے ہیں. آف پیج SEO کے اس کو کہتے ہیں جو ہمارے ویب سائٹ سے باہر ایفرٹس ہوتی ہے، اس کو آف پیج SEO کہتے ہیں. جیسا کہ بیک لنکس، کسی اور ویب سائٹ سے اپنے ویب سائٹس کے لیے لنک لانا، اس کو بیک لنکس کہتے ہیں، اس کو آف پیج SEO کہتے ہیں. اب آن پیج SEO کیسی کرنی ہے، آف پیج SEO کیسی کرنی ہے، آپ آگے دیکھیں. دیکھیے یہ ورڈ پریس ہے، اس میں یہ سارے آرٹیکلس ہیں. اس میں ایک آرٹیکل ہم کھولتے ہیں، جیسے یہ ہو گیا.
common mental disorder in adolescence. دیکھیے اگر ہم آن پیج ایس یو کی بات کریں تو اس کے لیے ہم نے پہلے کنٹینٹ لکھ دیا ہے، پھر جب اس کو اپلوڈ کرنا ہے تو یہ اس کی ایس یو فرینڈلی ٹائٹل ہم اس کی لکھتے ہیں، پھر اس کے لیے کنٹینٹ ایس یو فرینڈلی لکھتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے امیجز ہم اس طرح اپٹیمائز کرتے ہیں کہ پیج سپیڈ بھی کم لگے اور امیجز کی بھی خراب نہ ہو۔ پھر اس میں اس طرح کے جد ٹائٹل H1 ہیڈنگ 1 H2 H3 اس کو بھی یوز کرتے ہیں، جدھر بلٹس کو یوز کرنا ہے ادھر بلٹس کو بھی یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پلگن ہے ہمارے ساتھ یوزڈ ایس ای او، ٹھیک ہے، اس کو ورڈ پریس میں انسٹال کرتے ہیں ایس سی او کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک ہوتا ہے فوکس کی ورڈ، ٹھیک ہے۔ آپ نے جس پر آرٹیکل لکھنا ہے آپ نے جس پر آرٹیکل لکھنا ہے تو وہ آپ کا فوکس کی ورڈ بن جائے گا، مین کی ورڈ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ادھر اپنا مین کی ورڈ دے دیں، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ دیکھیں ہمارا مین کی ورڈ ادھر ہو گیا مینٹل ڈس آرڈرس، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جس طرح آپ نے آرٹیکل لکھا ہے اس پہ کامن مینٹل ڈس آرڈرز ان ایڈولیسنس، صحیح ہے، یہ اس کا ٹائٹل بن گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ادھر یہ اس کا ٹائٹل بن گیا، ٹھیک ہے۔ ادھر ایس سی او ٹائٹل، ادھر یہ یوزڈ ایس سی او سارے آپشن دیتا ہے آپ کو، ادھر یہ ایس سی او ٹائٹل دے دیں آپ اپنا، ٹھیک ہے۔ ادھر لاسٹ میں ویب سائٹس نیم دے دیں، صحیح ہے۔ ادھر تک آرٹیکل، پھر ڈیش، پھر اس کے بعد اپنا ویب سائٹس کا نام ابھی دے دیں، سلگ، یہ یو آر ایل ہو گیا، صحیح ہے۔ اس میں نمبرز نہ ہو، زیادہ کوشش کرے کہ اس میں نمبر نہ ہو کیونکہ یہ ایس یو فرینڈلی پھر نہیں ہوتے، صحیح ہے۔ اس کی میٹا ڈسکرپشن کس کو کہتے ہیں یہ دیکھیں، میٹا ڈسکرپشن اس کو کہتے ہیں، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ اس کے ٹائٹل، یہ اس کا یو آر ایل ہے bbc.com کی، یہ اس کا ٹائٹل ہے، یہ اس کا میٹا ڈسکرپشن ہے، جو گوگل میں آپ کو شو ہو رہا ہوتا ہے یہ میٹا ڈسکرپشن ہے، صحیح ہے۔ یہ دیکھیں BBC امریکہ واچ ٹی وی شوز موویز آن لائن، صحیح ہے۔ یہ اس کا ٹائٹل ہو گیا، یہ اس کا میٹا ڈسکرپشن ہو گیا، یہ اس کا یو آر ایل ہو گیا۔ تو یہ میٹا ڈسکرپشن 156 کریکٹرز کا ہوتا ہے۔ آپ اس میں کی ورڈز بھی پٹ کر سکتے ہیں، اپنا فوکس کی ورڈ بھی پٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایس یو فرینڈلی بن جائے، اس میں زیادہ، اور آپ جس پر آپ آرٹیکل لکھنا چاہے اس کا ایک سمری 156 ورڈز میں ایک کریکٹر میں ایک سمری بن جائے، صحیح ہے۔ یہ پھر آپ کو ایس یو انالیسس دیتا ہے کہ اس میں کیا کیا پرابلمز ہے، کہ اگر پرابلمز ہوگی تو اس میں آپ کو ریڈ شو کرے گا، ٹھیک ہے۔ امپرومنٹ کی ہوگی تو اورنج شو کرے گا، گڈ رزلٹ ہوگی تو یہ آپ کو سارا کچھ آپ کو شو کرے گا۔ تو یوزڈ ایس یو اصل میں آن پیج ایس یو کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں اس میں گڈ رزلٹ ہم دیکھتے ہیں کی فریزز اینڈ سلگ، یہ کہہ رہے ہیں کہ فوکس کی ورڈز جو ہے نا یہ یو آر ایل میں ہے گڈ ورک، ایس یو ٹائٹل کی وڈ صحیح ہے، مطلب یہ زیادہ نہیں ہے، اگر آپ ادھر اور کریکٹرز دے دے تو یہ پھر ریڈ ہو جائے گا یہاں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس طرح ٹیکسٹ لینتھ کنٹین 1090 ورڈز، گڈ جاب، یہ مطلب 300 سے کم ورڈز آرٹیکل ہوگا تو پھر یہ آپ کو ریٹ شو کرے گا، 300 سے اوپر ہوگا ورڈز کا تو جتنے زیادہ ورڈز ہوں گے اتنے زیادہ اچھے، صحیح۔ امیج آٹریبیوٹس، یہ
امیج الٹرنیٹیو ٹیکسٹ دیتا میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کو ایڈٹ کر لیں. یہ الٹرنیٹیو ٹیکسٹ ہے امیج میں. یہ دیکھیں اس پہ ایڈٹ کر دیں. یہ آپ کا الٹرنیٹیو ٹیکسٹ ہو گیا. صحیح ہے. تو امیج کا الٹرنیٹیو ٹیکسٹ ہم نے دیا ہوا ہے. پریویس کی ورڈ یوز, یہ کی ورڈ ہم نے پہلے یوز نہیں کیا. یہ بھی ٹھیک ہے. میٹا ڈسکرپشن لینتھ ویل ڈن, جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ 156 کیریکٹر کا میٹا ڈسکرپشن لینتھ ہوتا ہے. اگر اس سے زیادہ ہوگا تو پھر یہ آپ کو ریڈ شو کرے گا. ابھی گرین ہے. صحیح ہے. کی فریز اینڈ میٹا ڈسکرپشن. کی فریز میٹا ڈسکرپشن میں آپ نے فوکس کی ورڈ یوز کیا ہوا ہے. یہ میٹا ڈسکرپشن یہ ہمارا فوکس کی ورڈ ہے. مینٹل ڈس آرڈر. ٹھیک ہے. کی فریز انٹروڈکشن فرسٹ پیراگراف میں اپنے مینٹل ڈس آرڈر یوز کرنا. اپنا فوکس کی ورڈ فرسٹ پیراگراف میں یوز کرنا ہے. یو ہیو انف انٹرنل لنکس. گڈ جاب. ایک ہوتا ہے آؤٹ باؤنڈ لنکس, ایک ہوتا ہے انٹرنل لنکس. ٹھیک ہے. انٹرنل لنکس مطلب جب اپنی ویب سائٹس کے لنکس دوسرے اپنے ویب سائٹس کے دوسرے آرٹیکلز میں آپ لگاتے ہیں تو اس کو انٹرنل لنکس کہتے ہیں. آؤٹ باؤنڈ لنکس اس کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے ویب سائٹ کا لنک اپنے ویب سائٹس میں لگانا, مطلب اس کو بیک لنکس دینا. یا ایک آؤٹ باؤنڈ لنکس ہر آرٹیکل میں ڈالنا چاہیے. مطلب یہ آپ کو یوزڈ ایس ای او بھی کہتے ہیں. آپ ویکیپیڈیا کا لنکس لگا سکتے ہیں, بی بی سی کا لگا سکتے ہیں, سی این این کا لگا سکتے ہیں. مطلب کسی کو کریڈٹ دینا. اگر آپ نے ایک سروے BBC.com, مثال کے طور پر ایک سروے BBC.com نے پبلش کیا ہے, آپ نے اس سروے کا رزلٹ اور سروے اپنے ویب سائٹس پر پوسٹ کر دیے, تو آپ نے کریڈٹس میں دینا ہے BBC.com. اس کا لنک دینا ہے, اس سروے پوسٹ کا لنک دینا ہے, کیونکہ پھر لوگ اس سروے کا لنک آپ نے اپنے آرٹیکل میں دینا ہے, کیونکہ اس کو کریڈٹس کہتے ہیں کہ میں نے یہ سروے یہاں سے لیا ہے, میں نے یہ سروے BBC سے لیا ہے, یا CNN سے لیا ہے, یا اس طرح کی اور ویب سائٹ سے لیا ہے. جو بھی آپ کا آرٹیکل ہوگا تو اس کو آؤٹ باؤنڈ لنک کہتے ہیں. آؤٹ باؤنڈ لنک باہر جانے والے لنک کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انٹرنل لنکس اپنے ویب سائٹس کے دوسرے آرٹیکلز کے لنک اپنے آرٹیکلز میں دینا, اس کو انٹرنل لنکس کہتے ہیں. آؤٹ باؤنڈ لنکس دوسرے ویب سائٹس کو جاتے ہیں آپ کے ویب سائٹ سے, اس کو آؤٹ باؤنڈ لنکس کہتے ہیں. اچھا, ایک دفعہ پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. 2 ٹائپس کے ایس ای اوز ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے آن پیج ایس ای او, ایک ہوتے ہے آف پیج ایس ای او. آن پیج ایس ای او میں URL آتا ہے, کانٹینٹس آتا ہے, آپ کا ٹائٹل آتا ہے, امیجز آتی ہے, ویڈیوز آتی ہے, جو آپ کے پیج میں یا آرٹیکل میں پڑے ہوتے ہیں, اس کو آن پیج ایس ای او کہتے ہیں. جو ہم ایڈٹ کر سکے, جو ہمارے ہاتھ میں ہو. جیسے آپ یہاں دیکھ لیں, یہ ایک ہمارے پاس آرٹیکل ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے ساتھ یہ پاس ایک آرٹیکل ہے, یہ اس کا لنک ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ بھی آن پیج ایس ای او میں آتا ہے. یہ اس کا ٹائٹل ہو گیا, یہ بھی آن پیج ایس ای او میں آتا ہے. یہ اس کے کانٹینٹ ہو گئے, یہ بھی آن پیج ایس ای او میں آتا ہے. یہ اس کے امیجز ہے, یہ بھی آن پیج ایس ای او میں آتے ہیں. امیجز کے پھر آپ کو ادھر الٹرنیٹیو ٹیکسٹ دینا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ بھی آن پیج ایس ای او میں آتے ہیں. پھر H1 H2 ہیڈنگس جو ان سے ہو گئے, آپ نے کون سا ہیڈنگ کدھر دینا ہے, یہ بھی آن پیج ایس ای او میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جدھر آپ نے بلٹس یوز کرنے ہیں, کنٹینٹ کو ایس ای او فرینڈلی بنانا ہے. صحیح ہے. مقصد آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ویب سائٹس کو ایس ای او کنٹینٹ اور ویب سائٹ کو ایس ای او فرینڈلی بنائیں. ٹھیک ہے. تاکہ گوگل کرالرز کو پڑھنے میں بھی, کرال کرنے میں بھی
پرابلم نہ ہو اور یوزر بھی انگیج رہے. ٹھیک ہے. اگر آپ بڑے بڑے پیراگراف لکھتے ہیں تو اس سے یوزر بور ہوتا ہے, پھر وہ جلدی آپ کے ویب سائٹ سے چلا جاتا ہے, پھر اس سے آپ کا باؤنس ریٹ بڑھ جاتا ہے. باؤنس ریٹ جتنا کم ہوگا اتنا آپ کے ویب سائٹس کے لیے اچھا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے پیراگراف چھوٹے چھوٹے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. سنٹینس آپ نے چھوٹے چھوٹے لکھنے ہیں, اس میں ہیڈنگس دینا ہے, اس میں جو ہے نا بلٹس آپ نے یوز کرنے ہیں سارے کچھ. تو اس کو آن پیج SEO کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں آف پیج SEO. آف پیج SEO بیک لنکس کو کہتے ہیں, جو آپ کے ویب سائٹ سے باہر آپ کے ویب سائٹس کے لیے ایفرٹس ہوتی ہے, اس کو آف پیج SEO کہتے ہیں. جیسا کہ گیسٹ پوسٹنگ ہو گئی, سوشل شیئرنگ ہو گئی, کہ آپ ایک اپنے آرٹیکل کو کدھر کدھر پبلش کرتے ہیں, جیسا کہ فیس بک پر پبلش کرتے ہیں, واٹس ایپ پر آپ مطلب کوئی آپ خود بیچتے ہیں یا کوئی اور بیچتے ہیں, ٹویٹر پر آپ پبلش اپلوڈ کرتے ہیں اپنے آرٹیکل کو. گیسٹ پوسٹ مطلب گیسٹ پوسٹ کسی دوسرے آرٹیکل کے لیے آپ نے لکھا ہے ایک آرٹیکل, گیسٹ پوسٹ آپ نے لکھا ہے, اور آپ اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ میرا یہ پوسٹ ہے, آپ اپنے آرٹیکل یہ آپ اپنے ویب سائٹ پر پوسٹ کر دیں, اور آپ اس آرٹیکل میں جو آپ نے لکھا ہوتا اس میں اپنے آرٹیکل کا لنک دیتے ہیں, تو اس کو بیک لنک کہتے ہیں, اس کو گیسٹ پوسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ آپ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے کسی اور دوسرے ویب سائٹس کے اونر سے, آپ نے کانٹیکٹ کیا ہے کہ یہ آرٹیکل آپ پبلش کر لیں اپنے ویب سائٹس پہ, تو اس کو گیسٹ پوسٹ کہتے ہیں. آپ ادھر سے آپ کو لنک, آپ ایک لنک دینا ہے, دو لنکس دیے ہیں ادھر سے آپ کو, پھر لنکس پڑھتے ہیں, اس کو گیسٹ پوسٹ لنک کہتے ہیں. اچھا, تو یہ ہو گیا آن پیج SEO. ایک دفعہ پھر آپ دیکھ لیں, آن پیج SEO از آلسو نون ایز آن سائٹ SEO. اس کو آن سائٹ SEO بھی کہتے ہیں. It is the practice of optimizing web page content for search engine and its user. ٹھیک ہے. Common on-page SEO practices include optimizing title tags. ٹائٹل آپ نے optimize کرنا ہے. کانٹینٹ آپ نے جو لکھا ہے اس کے کانٹینٹ. انٹرنل لنکس آپ کو میں نے کہا ہے انٹرنل لنکس آپ نے دینے. اینڈ URLs, اور URLs کو کہتے ہیں سلگ کو کہتے ہیں, اس کو URL کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ URL ہو گیا, یہ URL ہو گیا, یہ ٹائٹل ہو گیا, یہ اس کے کانٹینٹس ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ اس کے انٹرنل لنکس ہو گئے. یہ دیکھیے یہ میں نے یہ آپ نے کنٹینٹ لکھا ہے, اس کے بیچ میں آپ نے انٹرنل لنکس دینا. اگر اس پہ کوئی کلک کرتا ہے تو ہمارا ہی ویب سائٹس ہے. ٹھیک ہے. ہمارا ہی ویب سائٹس. ہمارا یہ دیکھیں آپ, وہی ویب سائٹس تھا لیکن اس میں ہم نے انٹرنل لنکس کیا تھا, تو ادھر آئے. اگر کوئی یوزر آپ کے ایک پیج پر آتا ہے, اس کو پڑھتا ہے, تو اس میں انٹرنل لنکس ہوتے ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ آرٹیکل اس نے پڑھا ہے, اوکے ریلیٹڈ آر یوزز آف لیپ ٹاپس ان اور ڈیلی لائف. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی میرے لیے یوزفل ہے یہ آرٹیکل, تو اس پہ بھی کلک کرتے ہیں. تو جب اس پہ بھی کلک کرتا ہے تو وہ اسی ویب سائٹس میں ٹائم گزارتا ہے. یہ اس کو انٹرنل لنکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کے انٹرنل لنکس اینڈ URL سب کچھ کو آپٹیمائز کرنا, ٹائٹل ٹیگز کنٹینٹ انٹرنل لنکنگ کو آپٹیمائز کرنا, اس کو آن پیج SEO کہتے ہیں. جو ہمارے سائٹس پر ہو, جو ایفرٹس ہمارے سائٹس پر ہو اور جس کو ہم ایڈٹ کر سکے, اس کو آن پیج SEO کہتے ہیں. ٹھیک. اچھا, آف پیج SEO دیکھیں, دس از ڈفرینٹ فرام آف پیج SEO. آن پیج SEO آف پیج SEO سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, which is optimizing for signal that happen off to your websites, for example backlinks. یہ
آن پیج ایس ای او آف پیج ایس ای او سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے ویب سائٹ سے باہر ایفرٹس کو کہتے ہیں۔ باہر ایفرٹس کیا ہے؟ بیک لنکس لینا۔ اچھا، بیک لنکس لینے کے بھی بہت سے طریقے ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ اچھا، آن پیج ایس ای او کیا، میرا خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آف پیج ایس ای او از majorly marketing of your content and sharing to that world. So the user view your blog post and share their opinion. But this is the main issue. No one is focused on traffic. Off page SEO is about everything that does not happen directly on your websites. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آف پیج SEO کہ آف پیج SEO ہمارے ویب سائٹ پہ ڈائریکٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، optimizing your website is called on pages, including things like site structure, content, and speed optimization. Off pages you is about, among other things, like link building, social media, and local SEO. In other words, generating traffic to the site and making your business appear like the real deal it is. Off pages you کہ آپ آف پیجز یو بیسیکلی ووٹس کو کہتے ہیں کہ آپ کو ووٹس کدھر کدھر سے ووٹس ملتا ہے۔ جتنے اوپر، جتنے اچھے ویب سائٹس کے کو آپ جتنے اچھے ویب سائٹس ہیں آپ کو بیک لنکس ملتا ہے، اتنا آپ کا ویب سائٹس کی رینکنگ اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا مطلب اس کو ڈی اے پی اے کہتے ہیں، جتنا اچھا ڈی اے پی اے ہوگا اس ویب سائٹ سے آپ کو اگر لنک مل جائے تو یہ آپ کی ویب سائٹس کی رینکنگ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بیک لنکس آن پیجز کی اچھا، آن پیج پہ سی او کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آف پیج سی او کی طرف جاتے ہیں۔ آف پیج سی او میں مین ایک جو مین رول پلے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بیک لنکس۔ اچھا، اب بیک لنکس دو ٹائپس کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈو فالو بیک لنکس، نو فالو بیک لنکس، ٹھیک ہے۔ ڈو فالو بیک لنکس بہت اچھا ہوتا ہے۔ ڈو فالو بیک لنک اس کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ویب سائٹس کو جوس پرووائڈ کرتا ہے اور رینکنگ میں بھی فیکٹر کرتا ہے۔ نو فالو بیک لنکس آپ کے ویب سائٹس کو جوس فالو نہیں کرتا، لیکن یہ رینکنگ کو افیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی اب بیک لنکس آپ نے کس طرح لینی ہے۔ اچھا، پھر بینک لنکس میں بہت سے لنکس ہوتے ہیں، ایک سوشل بک مارکنگ ہوتی ہے، ایک ویب سائٹس میں شیئرنگ سوشل میڈیا میں شیئرنگ ہوتی ہے، جیسے فیس بک ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، یہ اس طرح کچھ۔ ایک کمنٹنگ بیک لنکس ہو گئے، صحیح۔ ایک گیسٹ پوسٹ ہو گئی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ویب سائٹ سے
اور गेस्ट पोस्ट भी हम आपको फिर आगे बताए। पहले हम कमेंट्स बैक लिंक करते हैं। ये इधर आपने जो सा आप, अच्छा, जो आपका आर्टिकल होगा उसके रिलेटेड वेबसाइट से आपने लिंक्स लेने हैं। मतलब ऐसा ना हो कि आपका आपका वेबसाइट्स सोलर सोलर एनर्जी पर आपका एक वेबसाइट है, ऐसा ही है, और आप फुटबॉल के वेबसाइट्स वाले से कांटेक्ट करें, या उधर आप अपने सोलर एनर्जी के बैकलिंक्स क्रिएट करना चाहें, तो ये सही नहीं है, रिलेटेड नहीं है। क्योंकि अगर फुटबॉल है तो उसको स्पोर्ट्स वाले को लिंक लेना चाहिए, सोलर एनर्जी से सोलर एनर्जी वाले या नेचर वाले को। इस तरह एक साइंस का वेबसाइट से आपका, तो आपको साइंस रिलेटेड वेबसाइट से आपने लिंक लेना है, क्योंकि रिलेटेड आपने देखना है। इस तरह एंटरटेनमेंट की वेबसाइट से अगर आपकी, तो एंटरटेनमेंट वेबसाइट से लिंक लेना है। अब इधर लीव ए रिप्लाई लिखना है। इधर आपने जो सा लिंक लेना है, तो उसके अभी अगर मैं ये कहूँ यूज ऑफ इंटरनेट और डेली लाइफ, अगर मैंने इसके लिए लिंक लेना है, तो ये देखे यहाँ मैं लिखूँगा यूजेस ऑफ इंटरनेट, यूज ऑफ इंटरनेट और लीव ए रिप्लाई। ठीक है, ये आपने टाइप किए गूगल में, ये देखे इसे ऑन इंटरनेट, ये आपने लेना है, दूसरे टैब में खोलना है। ये दोनों सेम वेबसाइट से, ठीक है, ये खोलना है, ये ओपन करना है। इस तरह आपने 5-6 साइट्स को ओपन करना है। अच्छा, ये आपने ओपन कर लिया। इसमें अब आप देख लें कि इन्होंने काम किस तरह किया। ये इसका टाइटल भी आप देख सकते हैं, इसके हेडिंग्स, इसके कंटेंट्स देख सकते हैं, आप इसके इमेजेस देख सकते हैं, ठीक है। तो इस पे नीचे आके यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपने जॉइन द डिस्कशन में आपने 1-2 लाइंस की कमेंट्स करना है, 1-2 लाइंस की, ठीक है, लेकिन रिलेटेड कमेंट्स करना है। यूज ऑफ इंटरनेट, आप इसे पढ़ के इस पे जो कमेंट्स करना चाहते हैं 1-2 लाइंस की कमेंट्स कर दे। इधर आप अपना नाम दे दें, ठीक है, इधर पे आप अपना ईमेल दे दें, ठीक है, और यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट्स की लिंक दे दें, मतलब ये वेबसाइट्स की, ठीक है। ये तो यूज ऑफ लैपटॉप्स, यूज ऑफ इंटरनेट चाहिए। अभी मैं आपको ऐसी देता हूँ, ये इधर आपने ये इतना कंटेंट में ऐसी आपको समझाता हूँ। आपने यहाँ पर 2 लाइंस की कमेंट्स कर दिए, यहाँ पर नेम ये, और यहाँ पर वेबसाइट्स की लिंक। ये देख आप इस तरह जाके ये कॉपी कर दे अपनी वेबसाइट्स की लिंक और यहाँ पर पेस्ट कर दे, ठीक है, और ये पोस्ट कमेंट कर दे, ठीक है। ये देखिए, ये आपका एक कमेंट बैक लिंक बन गया। लेकिन आप अगर इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए किधर चला गया, ये आपकी वेबसाइट्स पर आ जाएगा। ये देखिए, अब इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब कोई यूज़र आता है इस वेबसाइट्स पे, इस आर्टिकल पे कोई यूज़र आता है, ठीक है, वो पढ़ता है, ये जैसी पढ़ा, और इधर नीचे कमेंट्स में आ गया, ये कमेंट्स ये पढ़ते हैं। अगर ये कमेंट्स इसने पढ़ दिया कि इसने क्या लिखा है, तो फिर वो यहाँ इसके नेम पर सर्च करते हैं कि इसकी वेबसाइट्स कौन सी है। अगर इसकी वेबसाइट्स कौन सी है, इस पर क्लिक करता है,
تو یہ دیکھیں یہ کدھر چلا گیا، آپ کی ویب سائٹ کسی دوسرے کی ویب سائٹ سے آپ کی ویب سائٹس پہ آ گیا، تو اس کو بیک لنکس کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کی ساری ویب سائٹس پہ دیکھتے ہیں، اس طرح لوگوں نے بھی ہمارے ویب سائٹس پر کمنٹس کیے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ ہمارا پوسٹ ہے، اسی طرح لوگوں نے بھی کمنٹس کیے ہیں، اور پھر نیچے ادھر کمنٹ کیا ہے، پھر اپنا لنک دیا ہے۔ اگر اس لنک پہ کوئی کلک کرتا ہے تو یہ ہماری ویب سائٹ سے ان کی ویب سائٹس پہ چلا جائے گا، تو یہ اس کے کمنٹس بیک لنکس ہو گئے۔ یہ دیکھیے ادھر ہماری ویب سائٹ سے ادھر آ گئے، اس کو کمنٹس بیک لنک کہتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ سارا اگر اس پہ کلک کرتے ہیں تو اس کی ویب سائٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے یوٹیوب چینل ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کو کلک کرتے ہیں، اس کو جس نے یہ جس کے کلکیبل نہ ہو اس نے ویب سائٹس کی لنک نہیں دیے ہوگے، جس کے کلکیبل ہو اس نے ویب سائٹس لنک دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کمنٹس بیک لنکس ہو گیا۔ اس طرح ادھر بھی آ کے انٹرنیٹ کے اس کو پڑھ کے ادھر آپ نے کمنٹس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اے بی سی یہ سب اس طرح کچھ، ادھر آپ نے نیم دینا ہے اپنا، جو آپ کا جون سا بھی نیم آپ نے شو کرنا ہے، ادھر نیم دینا ہے، ادھر ای میل ایڈریس دینی ہے، آپ نے ویب سائٹس آپ نے جون سے ویب سائٹس کا لنک لگانا ہے، آپ نے وہ دینا ہے، ادھر پوسٹ کمنٹ کر کے۔ پھر اگر یوزر ایک اس سائٹس کا اونر اگر ڈائریکٹلی کمنٹس اپروو کرتا ہے تو پھر آپ کا کمنٹ ڈائریکٹ اپروو ہو جائے گا۔ اگر ڈائریکٹ اپروو نہیں ہوتا تو پھر اس کو کمنٹ جائے گا کہ یہ فلانے بندے نے یہ کمنٹس کیا ہے، تو اگر وہ ادھر سے اپروو کرنا چاہے تو آپ کا کمنٹس پھر اس پوسٹ پر یا کسی دوسرے پہ جس پہ آپ نے پوسٹ کیا تو اس پوسٹ پر آپ کا کمنٹ پھر شو ہوگا اگر وہ اپروو کر دے۔ اور کچھ سائٹس پر ڈائریکٹ اپروو ہو جاتا ہے، جیسے آپ کمنٹس کر لیں تو ادھر اپروو ہو جاتا ہے، جیسے وہ پچھلی ویب سائٹس پر کمنٹ کیا ہے۔ اس طرح یہاں بھی آپ نے اس کے کنٹینٹس کو پڑھنا ہے، جو لکھا ہے صحیح ہے۔ یہاں پر آپ نے اس پہ کچھ کمنٹس کرنی ہے، کیونکہ آپ نے اس سے پڑھا ہوگا تو اس پہ کچھ کمنٹس ہیں، 2 لائنز کمنٹس کر دے۔ ادھر آپ نے نیم، ای میل ایڈریس اور جون سے ویب سائٹس کو اپنے ویب سائٹس کو آپ نے لنک دینا ہے، اس کا لنک آپ نے یہاں پوسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پوسٹ کمنٹ پہ کلک کر کے آپ کا کمنٹ پوسٹ ہو جائے گا۔ یہ سیم ویب سائٹ سے۔ اچھا، کچھ پہ لیو اے رپلائی لکھا ہوگا، یو مسٹ لاگ ان ٹو دا پوسٹ اے کمنٹ، لاگ ان ٹو پوسٹ اے کمنٹ۔ یہ مطلب آپ کو لاگ ان کرنا پڑتا ہے کچھ ویب سائٹس میں، مطلب کچھ ایسے ویب سائٹس ہوتی ہیں کہ اگر آپ کمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو لاگ ان ہونا پڑتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایشو اتنی نہیں ہے، اگر آپ کو یہ ویب سائٹ اچھا لگے کہ اس میں کمنٹ کرنا ضروری ہے تو آپ نے جسٹ اس پہ لاگ ان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے لاگ ان کرنا ہے ادھر سے، اور اپنی ای میل ایڈریس سے سب اس پہ اکاؤنٹ بنانا ہے اس ویب سائٹس پہ، اور لاگ ان کرنے کے بعد آپ نے اس پہ کمنٹ، وہی طریقہ ہے کمنٹ پوسٹ کرنے کا، کچھ کمنٹ کر لیں، نیم، ای میل، اور آپ اپنا ویب سائٹس کا لنک اس طرح دے سکتے ہیں۔ اچھا یہ تو ہو گئے کمنٹنگ بیک لنکس۔ اچھا دوسری، اچھا اب دیکھیں گیسٹ پوسٹنگ، گیسٹ پوسٹ پلس ٹچ۔ اگر آپ کی ٹیکنالوجی کی سائٹ سے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹیکنالوجی کی سائٹس پہ گیسٹ پوسٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے یہاں پر گیسٹ پوسٹ پلس ٹچ یہ گوگل میں لکھنا ہے، انٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو گیسٹ پوسٹ سائٹس کی لسٹ دے دے گا۔ گیسٹ پوسٹ
سائٹس کی لسٹ کہ کون کون سے سائٹس ہے جو گیسٹ پوسٹ کو اپروو کرتی ہے. مطلب کچھ سائٹس گیسٹ پوسٹ اپروو کرتی ہیں، کچھ سائٹس اپروو نہیں کرتی. تو یہ میں نے آپ کو پہلی بتایا، پھر آپ سمجھ لیں گیسٹ پوسٹ کہتے ہیں کس کو ہے. گیسٹ پوسٹ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ایسی ویب سائٹس کو دیکھیں گے جو گیسٹ پوسٹ اپروو کرتا ہے. آپ اب آپ کی ٹیکنالوجی کی سائٹ سے آپ ٹیکنالوجی کے سائٹس کو اس اونرز کو کنٹیکٹ کریں گے، پھر اس کے لیے ایک گیسٹ پوسٹ لکھیں گے، مطلب اس کے لیے ایک پوسٹ لکھیں گے، اچھا سا پوسٹ لکھیں گے، اس کے میں ٹائٹل اچھا ہوگا، اس یو فرینڈلی کنٹینٹس ہوگا، اس میں بلٹس ہوں گی، اس میں ہیڈنگس، امیجز، ویڈیوز سب کچھ ہوگا. تو اس کو آپ کنٹیکٹ کرتے ہیں کہ یہ میری پوسٹ ہے، اس کو آپ اپروو کر لیں اور اپنے ویب سائٹس پر پوسٹ کر لیں. تو اگر آپ وہ پوسٹ کرتے ہیں تو اس آرٹیکل میں جو آپ نے لکھا ہوگا، اس آرٹیکل میں آپ کے آرٹیکل کے لنکس ہوتے ہیں. تو اگر وہ پوسٹ کرتا ہے اپنے ویب سائٹس پر، تو اس کو اگر کوئی پڑھتا ہے اور آپ کا لنک آ جائے بیچ میں، تو اگر آپ کا لنک آ جائے اور اس پہ کوئی کلک کرتا ہے آپ کے ویب سائٹس پر آ جاتا ہے، اس کو گیسٹ پوسٹنگ بیک لنکس کہتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، ابھی ہم دیکھتے ہیں گیسٹ پوسٹنگ سائٹس کی لسٹ، کون کون سی سائٹس ہے جو گیسٹ پوسٹ کو اپروو کرتی. یہ دیکھیں، یہ 2018 ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا اولڈ ہو گیا یہ لسٹ. ٹھیک ہے، اپڈیٹڈ لسٹ یہاں سے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں، لسٹ آف 100+ ٹیکنالوجی بزنس بلاگ دیٹ الاؤ گیسٹ پوسٹنگ ان 2021. ٹھیک ہے، گیسٹ پوسٹنگ کو الاؤ کرنے والی لسٹ ہمارے ساتھ ہے. لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ہے. اگر آپ کی سائٹ ہیلتھ ریلیٹڈ ہے اور آپ ہیلتھ ریلیٹڈ گیسٹ پوسٹ کرنا چاہتے تو پھر آپ ادھر ہیلتھ لکھیں گے. ٹھیک ہے، آپ ادھر پھر ہیلتھ لکھیں گے. یہ دیکھیں، ہیلتھ کی سائٹس آپ کے ساتھ آ جائے گی. یا یہ لکھے، یا رائٹ فار، اس کو گیسٹ پوسٹ پلس ہیلتھ لکھے، یا رائٹ فار اس لکھے. رائٹ فار اس بھی کہتے ہیں گیسٹ پوسٹنگ کو. ٹھیک ہے، اس میں اگر بہت سے ویب سائٹس ابھی آپ یہ دیکھیے، اس پہ آپ اس کچھ ویب سائٹس کو آپ کھول دیں. ٹھیک ہے، اس طرح کھول لیں. اس کی کنٹیکٹ اس کی ٹپس دیکھ لے کہ یہ گیسٹ پوسٹ کس طرح اپروو کرتے ہیں، کیا کیا آپ کو کرنا چاہیے گیسٹ پوسٹ کے لیے. صحیح ہے. اچھا، یہ پیج نہیں ہے. اچھا، یہ دیکھیں، یہ ٹچ والز ایک سائٹ سے. صحیح ہے. بیکم اور رائٹر. ٹھیک ہے، رائٹ فارس. ٹھیک ہے، دیکھیں، we at Techwal always welcome all writer who wants to guest post or contribute articles regularly. ٹھیک ہے، by becoming our writer your article will reach more than 1 million readers each year. ٹھیک ہے، اس ٹچوالس کو 1 ملین ریڈرز، اس کے 1 ملین ریڈرز ہے ایچ ایئر. تو اگر آپ کے سائٹس کی گیسٹ پوسٹ اس سائٹس پر اپروو ہو گئی اور بڑی اچیومنٹ ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، ایکسپیرینس رائٹر چاہیے اس کو، گڈ اوریجنل کوالٹی آرٹیکل، ٹیکنالوجی اینڈ انٹرنیٹ. یہ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ پر گیسٹ پوسٹنگ کو الاؤ کرتی ہے. مطلب اگر آپ ہیلتھ کی ایک ویب سائٹس یا سپورٹس کی ایک آرٹیکل آپ ٹچ والز کو سینڈ کرتے ہیں کہ یہ آپ پبلش کر لیں، تو اگر جتنا بھی اچھا آپ نے لکھا ہوگا تو یہ آپ کو اپروو نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے یہاں لکھا ہے کہ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ ریلیٹڈ ہمیں آرٹیکل چاہیے. صحیح ہے. یور بینیفٹس آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، کچھ سائٹ ایسی ہیں کہ آپ کو پیڈ بھی کرتی ہیں.
$5 ہے، یہ اس طرح کچھ. اور کچھ اس یہ کہ آپ کو پیڈ نہیں کرتی، صرف آپ کو بیک لنکس دیتی ہے. اچھا، کچھ ایسی ویب سائٹس ہے، بڑی بڑی ویب سائٹ، کہ اگر آپ نے گیسٹ پوسٹ کرنی ہے تو آپ نے الٹا آپ نے پیسے بھی دینے ہیں ادھر، کیونکہ وہ آپ کو لنکس دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پھر وہ لنکس دیتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ نے پیڈ بھی کرنے ہیں. $50، $100، $150، اتنے بڑے بڑے ویب سائٹس جو ہے نا، اتنے ایک آپ کو لنکس دینے کے، ایک بیک لنکس دینے کے لیے آپ کو اس کو پے کرنا بھی پڑتا ہے. اور کچھ اس طرح ویب سائٹس ہے کہ اگر ان کو آپ کی رائٹنگ اور آپ کو پوسٹ آرٹیکل سب کچھ آ گیا تو آپ کو $5 پر ایچ آرٹیکل آپ کو دے دیں. ٹھیک ہے، تو سبمیشن ریکوائرمنٹ اس کو ایک دفعہ لکھ دیں. ٹھیک ہے، کہ کاپی رائٹ نہ ہو، اوریجنل ہو. ٹھیک ہے. You could write about any topic: technology, news, instruction, make money online, SEO, WordPress and blogging tips. اس پر آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یو آرٹیکل must be at least 60 words. یہ دیکھیں، جو آپ میں نے پچھلے آرٹیکل کا میں نے آپ کو ورڈس بتایا 1090 اس طرح ورڈس کا تھا، تو آپ نے 600 ورڈس کا لکھنا ہے. صحیح ہے. اور should not have irrelevant آؤٹ باؤنڈ لنکس. ٹھیک ہے، آؤٹ باؤنڈ لنکس ارریلیونٹ نہ ہو، کیونکہ ریلیونٹ میں نے جس طرح آپ کو کہا گیا ٹیکنالوجی سائڈ ہے تو اس کا ان باؤنڈ لنکس اور انٹرنل لنکس بھی ریلیونٹ ہونا چاہیے، مطلب اس کو جانا چاہیے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ کی ہیلتھ سائٹ سے یا آپ کے ٹیکنالوجی سائٹ سے اور ادھر کرکٹ کو لنکس جا رہا ہے یا فٹ بال کو لنکس جا رہا ہے یا اس طرح کچھ انٹرٹینمنٹ کو لنکس جا رہا ہے، تو یہ ارریلیونٹ لنکس، اس کو گوگل یہ سمجھتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا، each month you will have to write at least 4 article and 20 article at maximum. ایک مہینے میں آپ 4 آرٹیکل اور 20 آرٹیکل کے درمیان میں لکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. You have the responsibility to promote your article and reply comments timely so the readers could see you as a part of this blog. صحیح ہے. آپ نے اپنے آرٹیکل کو پروموٹ کرنا ہے اور کمنٹس کے ریپلائز دینے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے. اچھا، پیمنٹ پے پال اس طرح کوئی ہوگا، اسپانسر فور پروڈکٹ ریویوز. صحیح ہے. یہ آپ نے اس کی گیسٹ پوسٹ کرنی ہے، آپ نے ایک دفعہ اس کی کانٹیکٹ فارم یہ دیکھنا ہوگا. یہ دیکھیں، یہ ایک سائٹ ہے. صحیح ہے. مائی وینچر پیڈ، یہ اس کو کانٹیکٹ کرنا ہے آپ نے. کانٹیکٹ اس فار یوزنگ بلو فارم any queries regarding guest post advertising etc. اچھا، آپ نے ادھر نیم، ای میل، سبجیکٹ کیا لکھنا ہے، گیسٹ پوسٹ لکھنا ہے کہ میں نے گیسٹ پوسٹ لکھا ہے. ادھر آپ نے میسج کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسا میسج میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کی ویب سائٹس اچھے آرٹیکلس ہے اور آپ کو یہ آرٹیکل میں نے لکھا ہے، آپ پلیز اس کو اپروو کر ایز اے گیسٹ پوسٹ. صحیح ہے. تو اب پھر یہ ان کی مرضی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ ان کی مرضی ہے کہ پھر آپ کو چارج کرتے ہیں. اگر چارج کریں گے تو پھر یہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہمیں ایک آرٹیکل پبلش کرنے کے لیے $50 چاہیے، $80 چاہیے، $100 چاہیے یا فری میں. یہ پھر آپ کی وہ لگے. صحیح ہے. ادھر یہ رائٹ فارس پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے کچھ ٹپس ہے رائٹ فارس کس طرح آپ نے پروف کرنا ہے. تو ادھر اس کو دیکھ کے پھر آپ نے کانٹیکٹ فارم کو فل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح اور بھی ویب سائٹ سے اس کو کلک کر کے آپ یہ دیکھیں، اس کو بھی اسی طرح میسج کرنے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے. نیم، ای میل اور اپنا میسج یہاں ٹائپ کرنا ہے. صحیح ہے. اور آپ پھر آپ کو یہ ای میل کر دے گا کہ آپ کو یہ چارج کرتے ہیں یا فری میں گیسٹ پوسٹ آپ کے اپروو ہوتی ہے. اگر گیسٹ پوسٹ آپ کے اپروو ہوگی، اگر فرض کرے یہاں اس ویب سائٹ کے آپ کی گیسٹ پوسٹ اپروو ہو گئی اور آپ نے موبائل یا گیمنگ کے ریلیٹڈ آپ نے ایک پوسٹ لکھی تھی، وہ اپروو ہو گئی ہے، بیسٹ موبائل ایز فار بیٹ، یا اس کو
سے ون آف دا بیسٹ گیمنگ ڈیولپر میک آن لائن کسینو گیمز. اس طرح کہ آپ نے ایک سائٹس لکھی ہوگی تو آپ کو اس آپ کی آرٹیکل اس طرح شو ہوگی اس ویب سائٹس پہ. یہ دیکھیے بلیٹس بھی نمبرنگ بھی دیے، صحیح ہے، ہیڈنگس بھی دیے، اچھے سر کنٹینٹس بھی ہے اس میں. تو یہ سب کچھ تو اس میں آپ کے اگر ایک آپ کی لنکس ادھر ہوگی یو کین وزٹ سائٹس ہے. دیکھیں آپ کی یہ ہو گیا آرٹیکل، یہ ابھی گیسٹ پوسٹ ہے. ٹھیک ہے، ابھی یہ گیسٹ پوسٹ ہے، اس نے لکھا ہے ادھر، انہوں نے اپروو کیا ہے. فری کیا ہے یا مطلب ڈالر لیے یا یہ الگ بات ہے، لیکن ادھر گیسٹ پوسٹ یہ اس نے ایک بندے نے لکھا ہے. اس میں یہ سب کچھ کنٹینٹس لکھا ہے. یہ دیکھیں ادھر ایک اپنی ویب سائٹس کے بارے میں بات کی ہے، اور ادھر لکھے یو کین وزٹ دا سائٹ ہیئر ٹو لرن مور. اگر اس پہ کوئی بندہ پھر ادھر آرٹیکل میں آتا ہے ایک بندہ اور اس پہ کلک کرتا ہے، تو جو اس پہ کلک کرتا ہے تو یہ آن لائن کسینو سائٹس وہ ایک اس بندے کی سائٹس یہ آ گئے. ٹھیک ہے، جس نے لکھا یہ اس کے گیسٹ پوسٹ کو ایک وزٹر مل گیا. صحیح ہے، یہ دیکھیں آپ اس پہ لوگ کچھ کھیلتے ہیں یا پیسے لگاتے ہیں، یہ اس سائٹس کی وہ ہے. صحیح ہے، مطلب یہ اس سائٹ سے اس کو ایک وزٹر گیا، اس سائٹس پہ ڈائریکٹ نہیں گیا ہے یہ وزٹر، یہ یہاں سے گیا ہے، یہ گیسٹ پوسٹ ہو گیا ہے. اس طرح آپ کی بھی گیسٹ پوسٹ ہو سکتی ہیں. اگر آپ کی ہیلتھ سائٹ سے ہیلتھ ریلیٹڈ گیسٹ پوسٹنگ سائٹس پر آپ جائیں، اس کو کنٹیکٹ کرنے کے بعد اگر وہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے یار ہمارے لیے ایک پوسٹ لکھ دے، تو آپ اس کو پوسٹ سینڈ کر دیں کہ یہ میں نے لکھا ہے، اور اس پوسٹ میں آپ اپنی آرٹیکلس کے ایک یا دو لنکس دے دیں. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی بندہ اس سائٹس پہ آ کے آپ کی وہ والی پوسٹ پڑھتا ہے تو اس میں آپ کی بھی لنکس ہوں گی، تو اس سے وزٹ کرتے تو آپ کی سائٹس پہ ڈائریکٹ جائے گا. تو اس طرح اس کو آپ کو ایک کلک سے آپ کو ایک کلک سے ایک ووٹ کاؤنٹ ہوگا آپ کا، اور گوگل کو بھی سگنل جائے گا کہ یہ یہاں سے اور دوسرے ویب سائٹ سے جتنے اچھے ریلیونٹ بیک لنکس ہوں گے اتنا آپ کی سائٹس کے لیے اچھا ہے. تو یہ گیسٹ پوسٹنگ ہو گئی. صحیح ہے، یہ رائٹ فار اس دوسرے infobits.com کی یہ رائٹ فار اس کنٹیکٹ فارم ہے. Do not hesitate to contact us if you have any question, or even if you only want to share some cool thoughts and ideas. We would love to hear from you. صحیح ہے، ادھر آپ نے نیم، ای میل، سبجیکٹ، اور نیچے آپ نے اپنا میسیج لکھنا ہے. میسیج میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ یہی لکھنا ہے کہ میں آپ کے ویب سائٹس سے گزرا ہوں، آپ کے بہت اچھے آرٹیکلس ہیں. اگر آپ گیسٹ پوسٹنگ کو اپروو کرتے ہیں تو میں بزنس ریلیٹڈ ایک گیسٹ پوسٹ آپ کو سینڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ میسیج اس کو جائے گا تو آپ کو پھر وہ رپلائی کرے گا. اگر آپ کی یا آپ پہلے سے لکھا ہوا سینڈ کر دیں، تو اگر آپ اس کو آپ کی پوسٹ آپ کی آرٹیکل اچھا لگے تو یہ پھر اپنے یہاں بزنس کیٹیگری میں جو سی کیٹیگری ہوگی، یہ بزنس کیٹیگری یا آپ نے ٹچ کیٹیگری، اسٹارٹ اپ، مارکیٹنگ، کامرس، بلاک چین، جس کیٹیگری میں آپ نے لکھا ہوگا تو وہ آپ کی پوسٹ ادھر پوسٹ پبلش کر دے گا. چاہیے جیسا یہ ہے آپ کی پوسٹ اس طرح پھر لوگوں کو نظر آئے گی. اس میں امیجز بھی دیکھ لیں، اس کا ٹائٹل ہو گیا، یہ اس کا URL ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ اس کی کنٹینٹ ہو گئی. صحیح ہے، ادھر یہ میرے خیال میں گیسٹ پوسٹ ہوگا، یہ بیک لنک یہ ہوگا، اس سائٹس والے نے لکھا ہوگا. یہ دیکھیں یہ سائٹ سے انفو بیٹس، اور اگر اس پہ میں نے کلک کیا ہے تو یہ یہاں اس سائٹس پہ آ گئی ہے. صحیح ہے،
کو شیڈیول ڈاٹ بلاگ اس پہ آ گیا تو یہ اس کو ایک بیک لنکس مل گیا. صحیح ہے, اس سائٹ سے اس سائٹس کو ایک بیک لنکس مل گیا تو یہ گیسٹ پوسٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, اس میں کچھ بھی نہیں, جسٹ آپ نے اس طرح سائٹس کو دیکھنا ہے جو گیسٹ پوسٹ کو اپروو کرتی ہے, تو آپ نے اس کو کانٹیکٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو بتانا ہے, تو یہ گیسٹ پوسٹنگ ہو گئی. اچھا, ویب 2.0, یہ ویب 2.0 ایسی سائٹ سے, اس کو ویب 2.0 لنکس کہتے ہیں. صحیح ہے, لسٹ آف فری ڈی اے ہائی ڈی اے ڈو فالو ویب 2.0 سائٹس. یہ ایسی سائٹس ہے کہ آپ نے یہاں اپنے خود سائٹس بنانا ہے ایک دوسرا فری میں, اور وہاں پر اپنے سائٹس کی کچھ آرٹیکل اس میں لکھنے ہیں, کچھ اس میں لکھنے ہیں. آپ نے پھر اپنے سائٹس کے لنک اس میں دینے ہیں جو یہاں ویب 2.0 کا آپ نے ویب سائٹس بنائی ہوتی ہے, اس کو آپ نے اوریجنل آپ کا ویب سائٹس ہوگا اس کو لنک جائیں گے یہاں سے. ٹھیک ہے, یہ دیکھ blogger.com, لائیو جرنل, wix.com, ویبلی, بلاگ اسپاٹ.com. یہ دیکھیے, صبر کریں, یہ تو نہیں, یہ medium.com, یہ صحیح ہو گیا. یہ اچھا ایگزامپل ہے آپ. صحیح, یہ دیکھیے, یہ ادھر آپ medium.com پہ آ گئے. صحیح ہے, یہاں medium.com پہ آپ آ گئے. ادھر آپ نے لاگ ان کرنا ہے. ٹھیک ہے, لاگ ان کرنے کے بعد اپنے اپنی اکاؤنٹ بنانا ہے, پروفائل بنانا ہے. صحیح ہے, اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے رائٹ اسٹوری. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کی ویب سائٹس ہے, مطلب آپ کی ویب سائٹس ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہے. صحیح ہے, تو اگر آپ کی ویب سائٹ ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہے تو یہاں آپ نے ٹائٹل دینا ہے, اور یہاں آپ نے کنٹینٹ لکھنا ہے. صحیح ہے, اس طرح آپ نے کنٹینٹ لکھنا ہے, اور اس میں بھی وہی اسی طرح آپ نے یہ دیکھیں بولڈ بھی کرنا ہے. سب کچھ جس طرح ورڈ پریس میں آپ نے ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے, اس طرح یہاں پر بھی آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. آپ اس میں امیجز ڈال سکتے ہیں, اس میں آپ ویڈیوز ڈال سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ ڈال کے آپ نے بیچ میں یا اینڈ میں اپنے آرٹیکلس کو لنک دینا ہے. جو آپ کا ہیلتھ کا مین آرٹیکل تھا, جو آپ کا مین آرٹیکل ہے, اس کو لنک دینا ہے. تو جو ایک یوزر medium.com پہ آ جائے اور آپ کا آرٹیکل پڑھنے لگے, اور آپ نے بیچ میں یا لاسٹ میں یا فرسٹ میں اپنے سائٹس کا لنک دیا ہوتا ہے, تو ایک بندہ جب اس پہ کلک کرتا ہے تو ڈائریکٹ آپ کی اس اوریجنل ویب سائٹس پہ جائے گا. تو یہ آپ کو ایک ویب 2.0 لنک مل گیا. آپ کو کیا مل گیا؟ ویب 2.0 لنک آپ کو مل گیا. صحیح ہے, اس طرح یہ بھی ہے بلاگ, یہ medium.com جس طرح میں آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے, یہ اس میں دیکھیے, یہ اس میں ٹاپکس ہے فوڈ کے ریلیٹڈ. اگر آپ کا کوئی فوڈ کے ریلیٹڈ ویب سائٹس ہو, ہیلتھ, آرٹ, فوٹوگرافی, یہاں آپ کو اپنے اس کو فالو کرنا ہے ٹاپک کو, پھر آپ کو اسی طرح کے وہ آ جائیں گے. اس طرح ایک اچھا, یہ دیکھیں
ہاؤ ٹو اسٹاپ کنزیومنگ اینڈ اسٹارٹ کریٹنگ. یہ ایک آرٹیکل اس بندے نے لکھا ہے. پھر اچھا اس میں لوگ آپ کو فالو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح ٹویٹر اور فیس بک میں لوگ فالو کرتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی اگر آپ ایک آرٹیکل آپ کا کسی کو پسند آ گیا تو آپ اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں. پھر آپ فالو کیا ہے تو اگر وہ کوئی دوسرا نیا آرٹیکل پبلش کرتے ہیں تو پھر آپ کو نوٹیفیکیشن جائے گا کہ فلانے بندے نے آرٹیکلس پبلش کیا ہے medium.com پر. تو پھر آپ کی اگر رائٹنگ کو پسند کرتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں. صحیح ہے. اور آپ کو نیو فیڈز میں بھی اسی بندے کی جس کو آپ نے فالو کیا ہوگا اسی کی آرٹیکلز آئیں گی. صحیح ہے. اسی طرح یہ دیکھیں، یہ اس کا آرٹیکل کا ٹائٹل، یہ اس امیج ڈالی ہے. صحیح ہے. فوٹو بائک کے جس نے کہ اس کو کریڈٹ دیا ہے. صحیح ہے. اس طرح کی یہ دیکھیں بیچ میں بیچ میں لنکس دیے. صحیح ہے. یہ لنکس اس کی اپنے ویب سائٹس کی بھی ہو سکتی ہے، دوسروں کی بھی ہو سکتی ہے. اب آپ کہیں کہ دوسروں کی کیوں، تو دوسروں کی یہ دیکھیں اپنی انٹرنل لنکس کیا ہے اس نے. جو میں نے آپ کو انٹرنل لنکس پہلے بتایا medium.com، تو یہ اسی کی لنکس ہیں. یہ دیکھیں یہ 2019 میں لکھا تھا یہ والا آرٹیکل. انہوں نے ادھر سے اس کو لنک دیکھے نا، ادھر کے. یہ دیکھیں یہ دوسرے ویب سائٹس کو جاتے ہیں. یہ دیکھیں entrepreneur.com کو جاتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ دوسروں کو یہ بندہ کیوں لنک دے. اچھا دوسروں کو یہ بندہ اس لیے لنک دیں اگر آپ کی فالوئنگ زیادہ ہے، فالوورز بہت زیادہ ہیں، تو پھر آپ کو یہ بڑے بڑے ویب سائٹس والے آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں یہاں پر کہ آپ اپنے آرٹیکل میں ہمارے آرٹیکل کے لنکس دے دیں. تو پھر آپ وہ ان کو چارج کریں گے کہ ایک لنکس کے میں $50 چارج کروں گا، یا ایک لنک کے میں $100 چارج کروں گا. اس طرح یا 80 یا 150، اس طرح جو بھی آپ چارج کرنا. تو ادھر ایک بندہ اس پہ کلک کرتا ہے تو ادھر entrepreneur.com پہ جاتا ہے. تو یہ یہاں سے یہ medium.com سے entrepreneur.com پہ چلا گیا ہے. صحیح ہے. تو اس کو یہ ویب 2.0 لنکس مل گئے. صحیح ہے. اچھا یہ دیکھیے یہ ہمارا ویب 2.0 بلاگر پہ سائٹس بنائی ہے. صحیح ہے. اس پہ یہ آرٹیکل پبلش کیے ہیں اسی طرح. صحیح. ادھر ٹائٹل، ادھر اس کے کانٹینٹس، امیجز، سب کچھ لکھا ہے. صحیح ہے. اور اس میں آپ لنکس دیتے ہیں تو پھر یہ آپ کا ویب 2.0 کے لنکس ہوتے ہیں. صحیح ہے. اس طرح اور بھی سائٹس ہے. یہ دیکھیں livejournalwix.com، weebly.com، اس طرح بہت سارے ویب 2.0 لنکس ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا تو یہ ہو گیا بیک لنکس کے آپ کو طریقے بتائے ہیں کہ کس طرح آپ نے بیک لنکس لینے. اور بیک لنکس مطلب آف پیج اس یو میں آتی ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو آن پیج کا کہا ہے. آن پیج اس کو کہتے ہیں جو ہم ایک چیز کو ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے پیج پہ، ویب سائٹس پیج پہ ہو، جس طرح ٹائٹل اور جی یہ آپ دونوں کر سکتے ہیں. صحیح ہے. آپ انفو بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ گیسٹ پوسٹ میں اپنے ایز اے رائٹر اپنے انفو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور آپ نے انکلوڈ بیک لنکس ان کو وہ تو آپ نے ضرور کرنی ہے، کیونکہ گیسٹ پوسٹنگ تو ہوتی ہی بیک لنکس کے لیے. صحیح ہے. اچھا ویب 2.0 لنکس کے لیے دیکھیں آپ نے سمپلی یہ ٹائپ سے بیک لنکس کی. آپ نے سمپلی یہاں پر
گوگل میں ٹائپ کرنا ہے ویب 2.0 ویب 2.0 ویب سائٹس. ویب 2.0 ویب سائٹس کی آپ نے یہاں پر دینا ہے کون کون سی سائٹس ہے. صحیح ہے. آپ نے یہ ادھر اس پہ کلک کرنا ہے. ایک یہاں یہ ہمارے پاس لسٹ ہے. صحیح ہے. آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے. ادھر ہمارے پاس لسٹ آ جائے گی. صحیح. یہ دیکھیں یہ لسٹ آ گئی. سوری یہ ایڈز ہوں گے میرے خیال سے. یہ دیکھیں یہ فیچر لسٹنگ یہ انہوں نے پہلے اس لیے دیا ہے کہ انہوں نے اس سائٹس والے کو پیسے دیے ہیں. مطلب یہ پیڈ ہیں اور یہاں سے صحیح سٹارٹ ہو گیا. صحیح ہے. نمبر 1 یہ اس کے ڈی اے پی اے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈومین ریٹنگ ٹھیک ہے. ایم پیج ڈومین اتھارٹی پیج اتھارٹی. صحیح ہے. سب ایک ویب سائٹ اگر ہو جائے تو کھول کے میں آپ کو پھر بتاتا ہوں. اچھا یہ دیکھیے tumblr.com. اچھا medium.com کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یہ بھی ویب 2.0 کا ایک لنکس ہے. یہ فری رائٹنگ ویب سائٹس ہے. یہ میڈیم ہو گیا. quora.com ایک اور ہے ادھر کہ میں آپ کو بتاتا ہوں. quora.com. صحیح ہے. یہ فری رائٹنگ ویب سائٹ سے آپ نے یہاں پر اپنے لاگ ان کرنا اکاؤنٹ بنانا ہے. اس کے بعد اکاؤنٹ بنانے کے بعد سمپلی آپ نے یہاں پر رائٹ اسٹوری کرنا ہے. صحیح ہے. رائٹ اسٹوری میں ادھر ٹائٹل ادھر آپ نے اپنے کنٹینٹ جو پہلے سے آپ نے لکھا ہوتا ہے اس کو لکھ کے یہاں پر پبلش پہ کلک کرنے. اگر پبلش پہ کلک کیے پھر آپ کو ادھر ٹیگز آ جائیں گے. ٹیگز مطلب آپ کے ریلیٹڈ مطلب جو آپ نے ہیلتھ پر لکھا ہے تو ہیلتھ میں آپ نے کینسر ڈیزیز پہ لکھا ہے تو ادھر پبلش پہ کلک کرنا ہے. ادھر ٹیگز آئیں گے. ٹیگز میں آپ لکھنا ہے ہیلتھ پھر آپ نے کینسر پھر آپ نے کینسر ڈیزیز پھر آپ نے کینسر پریکاشنز. اس طرح کے 5 آپ نے ٹیگز دینے ہیں اور اس کو پھر پبلش کرنا ہے. لیکن اس آرٹیکل آپ نے جب اس میں لکھنا ہے تو اس آرٹیکل میں ابھی آپ اپنے دوسرے جو آپ کو اوریجنل ویب سائٹ سے اس کو لنکس دینے ہیں. صحیح ہے. اس کو ویب 2.0 لنکس کہتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ ویب 2.0 کس کو کہتے ہیں. اچھا یہ ٹمبلر یہ دیکھیں اس پہ بھی آپ نے سائن اپ کرنا ہے. اپنا لنک دینا ہے اور ادھر آپ نے پھر اپنی ویب سائٹس کو یا تو پہلی سے ویب سائٹس کو آپ نے پیسٹ کرنا ہے یا اس کے لیے نیا آرٹیکل لکھنا ہے. نیا آرٹیکل آپ جب لکھتے ہیں اس کے لیے تو آپ اپنے اوریجنل ویب سائٹس کی لنک اس آرٹیکل میں ڈالتے ہیں. اس کو لنک یہاں سے tumblr.com سے آپ کی ویب سائٹس کو لنک پڑتا ہے تو اس کو بیک لنک کہتے ہیں اور ویب 2.0 بیک لنک. اچھا یہ بھی رہے quora.com. اچھا یہ اس میں بھی ایک دیکھتا ہوں. اس طرح ایک سائٹ میں کھولتا ہوں. یہ کرونا وائرس کی ایک میں دیکھتا ہوں یہ اس پہ کس نے لکھا ہے. اچھا یہ کس طرح سائٹ سے یہ اس طرح سائٹ سے لوگوں نے کویسچنس پوچھے ہوتے ہیں. صحیح ہے. لوگوں نے کویسچن پوچھے ہیں اور لوگ اس کو آنسر کرتے ہیں. تو اگر یہ دیکھیں یہ ایک بندے نے یہ کویسچن پوچھا ہے اور باقیوں نے بہت سارے لوگوں نے ان کو آنسر کیا ہوتا ہے. اس کو بیک لنکس اس کو ایک اور ایسی ویب سائٹ ہے پھر اس کو لوگ اپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اس طرح اس کو شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
یہ گیسٹ پوسٹنگ تو خیر نہیں ہے، ہاں گیسٹ پوسٹنگ ہے لیکن اس طرح گیسٹ پوسٹنگ نہیں ہے، یہ تو ویب 2.0 اس کو کہتے ہیں۔ گیسٹ پوسٹنگ دوسرے کی ویب سائٹس ہوتی ہیں، اس کو آپ نے پھر وہ کانٹیکٹ کر کے لکھنا ہے، اور یہ گیسٹ پوسٹنگ کی طرح ہے لیکن گیسٹ پوسٹ نہیں ہے۔ اس پہ یہ دیکھیں اگر ریکویسٹ اس طرح، اچھا یہ دیکھیں واٹ از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی سیڈ، یہ اس بندے نے یہ کویسچن پوچھا ہے، صحیح ہے، اس کو لوگوں نے آنسر دیے ہوتے ہیں بہت سارے، اور اگر آپ کا آنسر ادھر تک آ جائے اس کے بعد اپنے ویب سائٹس کا لنک بھی آپ دے سکتے ہیں، صحیح ہے۔ یہ دیکھیں what is the best CDN for image storage in the world، ٹھیک ہے، so far no mention CDN that was built specially for image۔ یہ ایک بندے نے سوال پوچھے، کسی نے جواب دیا ٹرائی سر، یہ دیکھیں، یہ اس کو آپ کلک کرتے ادھر جاتا ہے، صحیح ہے، ادھر اس میں بہت سے لنک ہیں، اپنے ویب سائٹس کے لنک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے آپ کویسچنس کو دیکھ کے اب آپ کی ایک ویب سائٹ سے کرونا وائرس ڈیزیز کی ریلیٹڈ اپنے یہاں سمپلی ٹائپ کرنا ہے کرونا وائرس، ٹھیک ہے۔ آپ نے ادھر کویسچنس دیکھنے ہیں، اس پہ آپ نے آنسر کرنا ہے، آنسر کے بعد آپ نے پھر کریڈٹس میں یا اپنے ویب سائٹس کے لنک دینے، صحیح ہے، جو آپ کو اوریجنل ویب سائٹ۔ تو اگر ایک بندہ quora.com پہ آتا ہے اور کویسچن کو پڑھتا ہے، پھر آپ کے آنسرس کو پڑھتا ہے، تو اس کے بعد نیچے آپ کا لنک لگا ہوگا، تو اس لنک کو کلک کر کے آپ ویب سائٹس پہ یہاں سے جائے گا، تو اس کو ویب 2.0 ایک ویب سائٹس ایک بیک لنک آپ کو پڑ گیا، صحیح ہے۔ آپ نے یہاں ڈیٹیل سے آنسر دینے کے مطلب آپ پھر آپ کو ادھر ویوز اور یہ سب کچھ ہے۔ ون 1.3 ملین کانٹینٹ ویوز، صحیح ہے، یہ مجھے 1.3 ملین کنٹینٹ ویوز یہاں سے ملے ہیں بیک لنک سے۔ یہ دیکھے کویسچن کسی نے پوچھا تھا واٹ از اے لائف آئی نیٹ ٹیکنالوجی، لائف آئی ٹیکنالوجی پہ میں نے اس کو آنسر کیا ہے، صحیح ہے، آنسر کیے۔ یہ دیکھیے ریلیٹڈ، اس میں بھی اپنے لنک دیے ریلیٹڈ آرٹیکل، یہ اگر ادھر کوئی پڑھتا ہے یہ اس پہ کلک کرتا ہے تو یہ کدھر چلا گیا، یہ دیکھیں ایوری ڈے سائنس ڈاٹ بلاگ، یہ ہمارے ویب سائٹس پہ آ گیا، صحیح ہے۔ یہاں سے ہمارے ویب سائٹ پہ پھر یہ نیچے پڑھتا ہے، یہ دیکھیں ریلیٹڈ آرٹیکل میں نے دیے کہ اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس پہ کوئی کلک کرتا ہے، یہ دیکھیں کدھر سے آ گیا ریلیٹڈ آرٹیکل، صحیح ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے ویب سائٹس پہ کورا سے ہمارے ویب سائٹس پہ آ گیا، صحیح ہے۔ اس طرح یہاں بھی اس طرح آلسو ریڈ ایڈوانٹیج آف 5G ٹیکنالوجی، یہ دیکھیں کدھر آ گیا ہمارے ویب سائٹس پہ۔ تو ایک آنسرس پہ آپ کو 2 3 4 اس طرح لنکس بھی آپ دے سکتے ہیں، صحیح ہے۔ یہ سب کچھ لکھ کے آپ ادھر نیچے لکھ بھی سکتے اوریجنلی پبلشڈ آن ایوری ڈے سائنس، تو ادھر کوئی کلک کرنا چاہے تو پھر آپ ہمارے ویب سائٹس پہ ہو جائے گا، صحیح ہے۔ یہ میرے سارے آنسرز ہیں ادھر،
which is the best game developing studio in Pakistan. یہ کسی نے کویشچن پوچھا تھا, کویشچن پوچھ کے پھر یہ میں نے آنسر کیا, ٹاپ 10 گیم ڈیولپمنٹ کمپنیز ان پاکستان. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ دیکھیں, یہ میں نے یہ دیکھیں کسی نے کویشچن پوچھا تھا, 8 بندوں نے اس کویشچن کو فالو کیا ہے کہ ان کو 8 بندوں کو اس کے آنسرس چاہیے. صحیح ہے, اور اس کو دیکھ, یہ یو ہیو ریٹن این آنسر. ٹھیک ہے, یہ میرا آنسر ہو گیا. اس کو 13 آنسرز ہیں, لوگ 13 بندوں نے اس کو آنسرز کیے ہیں. صحیح ہے, یہ میرا آنسر ہو گیا, یہ دوسرا آنسر ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ تیسرا آنسر ہو گیا. اس طرح لوگ اس کو آنسر کرتے ہیں. کوئی کویشچن پوچھتا ہے, اس کی یہ ریلیٹڈ کویشچن ہے. صحیح, یہ بھی لوگوں نے پوچھے ہوتے ہیں. تو یہ کورا کویشچن اینڈ آنسر سائٹ ہے اس کو. تو اس کو کہتے ہیں ویب 2.0 بیک لنکس, اس کو کہتے ہیں. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ پلیز پوچھ سکتے ہیں. اوکے, بس آج یہاں تک. اوکے, بس یہاں تک یہ ہمارے تھے کہ آن پیج ایس یو کیا ہے. آج ہم نے پڑھا ہے آف پیج ایس یو کیا ہے. آف پیج ایس یو ٹائپس, آف پیج ایس یو ٹائپس مطلب اس میں بیک لنکس کس طرح لینے, کس طرح اچیو کرنے ہیں. پھر آن پیج ایس یو میں ہم نے ٹائٹل, میٹا ڈسکرپشن, کنٹینٹ, انٹرنل لنکس دینے, یہ سارا کچھ ہم نے آج کور کیا ہے اس آج کے سیشن میں. اوکے, اللہ حافظ.